اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے اور اللہ نے عورتوں کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ اور برے اعمال بھی ہیں جو ایک عورت کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان اعمال اور خصلتوں پر بات کریں گے جو عورتوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ اسلام ہمیں ان سے کیسے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلی بات، نماز چھوڑنے والی عورتیں۔ اسلام میں نماز فرض ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ اللہ سے سیدھے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ جو عورتیں نماز کو ہلکا سمجھتی ہیں یا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتی ہیں، ان کے لیے بہت سخت سزا کا ذکر حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا، حجاب نہ کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنی عزت اور حفاظت کر سکیں۔ قرآن میں سورہ النور اور سورہ الاحزاب میں عورتوں کو حجاب پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں اس حکم کی مخالفت کرتی ہیں انہیں اس گناہ کی وجہ سے جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیبت اور چغلی کرنے والی عورتیں۔ اسلام میں غیبت اور چغلی یعنی بدگمانی اور برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ عورتوں میں غیبت کا عام چلن ہوتا ہے اور اس گناہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کا جنت میں جانے کا راستہ اس کے شوہر کی خوشنودی سے گزرتا ہے، لیکن جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے جہنم کا ڈر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے حکم کو نہیں مانتی تو وہ اللہ کی نظروں میں گنہگار ہوتی ہے۔ غیر مردوں سے دوستی کرنے والی عورتیں۔ اسلام میں عورت اور مرد کے بیچ پردے کا حکم ہے تاکہ وہ دونوں اپنی پاکیزگی اور عزت کو برقرار رکھ سکیں۔ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھنا اور دوستی کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حدیث میں جو عورت غیر مردوں کے ساتھ اپنی عزت کو خطرے میں ڈالتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے۔ فتنہ پھیلانے والی عورتیں۔ قرآن اور حدیث میں فتنہ پھیلانے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ عورتیں اگر کسی گھر یا سوسائٹی میں فتنہ پھیلاتی ہے، دوسروں کے بیچ نفرت اور بدگمانی پھیلاتی ہے تو انہیں جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورتیں۔ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے اور حدیث میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو عورتیں اکثر جھوٹ بولتی ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے یا فریب کرتی ہے، ان کا انجام جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے، جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حسد اور بغض میں رہنے والی عورتیں۔ حسد یعنی جلن اور بغض یعنی نفرت کا انجام انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ عورتوں میں حسد اور بغض کا ہونا بہت عام ہے، خاص طور پر دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر جلنا۔ اسلام ہمیں حسد اور بغض سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اور اسے جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ مال اور زیور کی محبت میں ڈوبنے والی عورتیں۔ قیامت کے دن جب عورتوں سے دنیا کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جو عورتیں اپنے مال اور زیور کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کو بھول جاتی ہے ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اسلام ہمیں مال اور دولت کی محبت سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عدالت کا خیال نہ رکھنے والی عورتیں۔ اسلام میں انصاف اور عدالت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو عورتیں دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، جھوٹے الزام لگاتی ہے یا عدالت کا خیال نہیں کرتی، ان کے لیے جہنم کی سخت سزا ہے۔ حدیث میں آیا، جو انسان دوسروں پر ناانصافی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تکبر کرنے والی عورتیں۔ تکبر یعنی گھمنڈ اسلام میں سب سے ناپسند اعمال میں سے ایک ہے۔ جو عورتیں اپنی دولت، خوبصورتی یا رتبے پر گھمنڈ کرتی ہے، اللہ کی نظروں میں وہ گنہگار ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، تکبر کرنے والا میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اولاد کی پرورش میں لاپرواہی۔ ماں کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے اور اولاد کی پرورش میں کوتاہی کرنے والی عورتیں بھی جہنم کی طرف لے جائی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار کرے۔ جادو اور تنتر منتر کرنے والی عورتیں۔ اسلام میں جادو یا تنتر منتر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورتیں اگر ان کاموں میں شامل ہوتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کی حقدار بنتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 سے 102 تک ہے کہ جادو کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں کوتاہی۔
زکوٰۃ ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ جو عورتیں اپنی زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں کوتاہی کرتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 سے 110 تک ہے، اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ ریاکاری یعنی دکھاوا کرنا بھی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ عورتیں اگر اپنے اعمال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے تو اللہ ان کے اعمال کو رد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو عورتیں اپنے نیک اعمال میں ریا کرتی ہے ان کا کوئی عمل اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوگا۔ والدین کی نافرمانی۔ اسلام میں ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو عورتیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ کے غصے کا سامنا کرتی ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 17۔ والدین کی نافرمانی اور انہیں دکھ دینا بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی۔ عورتوں کا پردہ اب اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی اسلام میں سختی سے منع ہے۔ آج کل کے دور میں میڈیا اور فیشن کے اثر کی وجہ سے کئی عورتیں بے حیائی کی حدوں کو پار کر رہی ہیں جو سیدھے طور پر جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 سے 59 تک ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ حدیث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا سب سے اچھا زیور اس کی حیا ہے۔ اسلام میں پردے کا حکم عورتوں کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے ہے۔ جو عورتیں اس حکم کو نظر انداز کرتی ہے وہ اپنے لیے دوزخ کا دروازہ کھول رہی ہے۔ ناشکری۔ ناشکری ایک ایسی عادت ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ عورتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے دیکھا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناشکری کا مطلب صرف مالی چیزوں سے نہیں بلکہ فیلنگز اور مینٹلی طور پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 14، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہوگا۔ نیک اعمال کی اہمیت۔ اسلام میں عورتوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جو نیک اعمال کرے جتنا مردوں کے لیے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی یا بیوی۔ ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعمال پر خدا سے ڈرتے ہوئے عمل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنت کے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کو اپنے اعمال کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ جنت کی حقدار بن سکے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے اور جنت کی حقدار بن سکے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہماری بہنوں کو اسلام کی ہدایتوں کی یاد دلانا ہے اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو گناہوں سے بچائے اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔